ہوتی ہے۔ ایک ماں نے تھوڑی سی دلیری جتائی تھی اور ناراض ہو کر چلی گئی تھی اپنے بیٹے سے۔ اس صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں علقمہ ہے۔ غور کرو کہ علقمہ آخری وقت میں انتقال کا وقت ہے، ان کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ علقمہ کی بیوی نے اللہ کے نبی کو بلوایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمار کو اور حضرت بلال کو اور 2-3 صحابہ کو بھیج دیا کہ جاؤ اور دیکھو علقمہ کو کیا ہو رہا ہے۔ جب جاتے ہیں اور ان صحابہ نے جب کلمہ نکلوایا تو علقمہ کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی نے ان سے کہا علقمہ کلمہ پڑھو۔ حضرت علقمہ ہاں کر رہے ہیں لیکن ان کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کی ماں کہاں ہے؟ میں ان کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بتایا اس کی بیوی نے کہ علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہو کر دوسرے گھر میں رہ رہی ہے، کہیں اور چلی گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علقمہ کی ماں سے میرا ملنا بے حد ضروری ہے، مجھے لے کر چلو۔ ایک صحابی گئے کہ علقمہ کی ماں سے اجازت لے کر آؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی سے اس ماں نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف مت دیجیے میرے پاس، میں خود چلتی ہوں تمہارے ساتھ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے۔ علقمہ کی ماں جب ملنے آتی ہیں، آپ علقمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا آئے علقمہ کی ماں، شاید تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو اس لیے علقمہ کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ علقمہ کی ماں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ سچ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا ماں جب تک تم اس بچے کو معاف نہیں کرو گی، اپنے اس بیٹے کو معاف نہیں کرو گی، اس کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے اس لڑکے کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، ابھی وجہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ علقمہ کیسا ہے؟ ماں تعریف کر رہی ہے علقمہ کی، کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے نبی کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام و کثیر الصدقہ ولکن فوض زوجتہ علی امی۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرو۔ اے اللہ کے نبی علقمہ بہت نمازی ہے، کثیر الصلاۃ نمازی نہیں بہت نمازی، اور بہت نمازی کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ 5 وقت کا نمازی، اشراق کا نمازی، چاشت کا نمازی، اوابین کا نمازی، تہجد کا گزار، یہ ہوا کہاں؟ اللہ کے رسول علقمہ بہت نمازی ہے، کان کثیر الصلاۃ بہت نمازی، وہ کثیر الصیام بہت روزے دار، ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہے، مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے کبھی چھوڑتا نہیں، نفلی روزوں کا بہت بڑا پابند، بہت نمازی، بہت روزے دار، وَكَانَ كَثِيرُ الصَّدَقَةِ اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والا، جو آیا استعمال کیا اپنی ضرورت کے مطابق، اور جو ضرورت سے زیادہ بچا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ میں اس خوبی کو مانتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جب اتنا نمازی، اتنا روزے دار، اتنا صدقہ کرنے والا، پھر بھی تم اس سے ناراض ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے جو وجہ بتائی، اے نوجوانوں وہ وجہ کو سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس برائی میں ہم اور آپ بھی ملوث ہوں۔ اس نے وجہ بتائی فوض زوجتہ علی امی، وہ میرے اوپر اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری نہیں سنتا اپنی بیوی کی سنتا ہے۔ بس اتنی سی وجہ بتائی، یہ نہیں کہا شرابی، جو شرابی اور جواری اولادیں ہیں وہ تو اپنا انجام سوچ لیں، وہ سوچ لیں۔ ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ صرف غفور الرحیم ہوتا تو قہاریت اور جباریت کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ اپنا انجام سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں ہم سب سوچیں۔ شرابی نہیں بتایا اس نے، جواری نہیں بتایا اس نے، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا فوض زوجتہ علی امی، وہ اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی دونوں باتیں کر رہے ہوں تو پہلے بیوی کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا، صرف ترجیح دیتا ہے۔ کوئی چیز کھانے کی ہوگی
گھر میں تو پہلے بیوی کو کھلاتا ہے، ہم کو بعد میں دیتا ہے، لیکن بعد میں دیتا ہے۔ اگر ماں اور بیوی دونوں بیمار ہو جائیں تو پہلے بیوی کا علاج کراتا ہے ماں کا۔ یہ مطلب ہوا کرتا تو ہے لیکن پہل بیوی سے کرتا ہے، بعد میں ہم کو دیتا ہے۔ نہ دینے والے اپنا انجام سوچیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ جو بالکل کیئر نہیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی، وہ اپنے بارے میں سوچیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں تو کرتا ہے لیکن پہلے بیوی کو، بعد میں ہمیں۔ اللہ کے رسول نے کہا علقمہ کی بیوی، علقمہ کی ماں، اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو تمہارا بیٹا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا اور محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی ماں کے نافرمان کا جنازہ کسی بڑے عالم کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ محلے میں کوئی حاجی نمازی ہو وہ پڑھا دے، لیکن کسی بڑی شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا صحابیوں میرے الفاظ بڑے سخت ہیں، لگیں گے، چبھیں گے، میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں یہی پڑھایا ہے ہمیں حدیثوں میں، اور آپ لوگوں نے چندہ کر کر کے 10 20 روپے ہم کو دے کر مدرسے میں ہم لے جایا کرتے تھے۔ مجھے وہ دور یاد ہے اور اپنی اس بے بسی اور کمزور کے دن کے میں بھول نہیں سکتا، لیکن یہی سب تو پڑھانے کے لیے آپ ہم کو دیا کرتے تھے 10 20 50 روپیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم نے یہی سیکھا ہے اس تعلیم سے۔ کسی کو برا لگ رہا تو لگتا رہے، میں کیا کروں۔ فوض زوجتہ علی امی، وہ اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاف نہیں کرو گی؟ کہا نہیں۔ صحابہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور جب جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ گے اور یہاں اکٹھی کرو، اور جب آ جائیں بہت سی لکڑیاں ہو جائیں تو اس میں آگ لگا دو اور علقمہ کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دو۔ محمد رسول اللہ کے قبرستان میں ماں کا نافرمان دفن نہیں کیا جائے گا اور میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی ماں اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں اپنے بیٹے کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی ہے۔ میں دل سے اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں، اے اللہ میں صدق دل سے معاف کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر اوپر دل سے معاف کیا ہوگا تو ابھی بھی کلمہ نہیں نکلے گا، میں دوبارہ کلمہ پڑھا رہا ہوں، اے علقمہ کلمہ پڑھو۔ علقمہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں نے اس کو دل سے معاف کر دیا، اور جیسے یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلا اس کا انتقال ہو گیا، علقمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور پھر آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور اس کو قبرستان میں دفن بھی کیا۔ میرے بھائیوں ماں ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کمیاں ہوں، انسان ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کسی بیٹے کی زیادہ محبت کسی کی کم محبت، محبت کا معیار بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ محبت کے معاملے میں ہم کیا کریں، انصاف تو سب کے ساتھ برابر کر سکتے ہیں، لیکن مجھے محبت اپنی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ فاطمہ سے ہے۔ اے اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنے دل کو کنٹرول کر سکوں، برابر کر سکوں۔ اے اللہ انصاف تو میں چاروں کے ساتھ کروں گا برابر برابر، لیکن محبت مجھے فاطمہ سے زیادہ ہے۔ تو محبت کسی سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابر ہو۔ انصاف کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے اور محبت سب کے ساتھ برابر کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ دعا پڑھتے رہا کرو کہ ثبت یا ربی یا مقلب القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، آئے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ محبت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور انصاف اور عدل کا معاملہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو جو آپ کے اختیار میں اس سے سوال ہوگا، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پر سوال جواب نہیں ہوگا۔ آپ کے اختیار میں جو ہے، آپ کے پاور میں جو ہے، آپ جو کر سکتے ہو اس سے حساب و کتاب ہوگا، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ آپ سے اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت کاملہ، اپنی قدرت کاملہ پر مکمل عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عزت و ذلت کا مالک تو ہی ہے، آخری وقت تک تو عزت کے ساتھ عزت کی زندگی تو ہمیں عطا فرما اور ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ
جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہمارے محلے کی ایک بزرگ شخصیت حاجی سراج احمد صاحب، جو کل تک حفظہ اللہ تھے، آج رحمہ اللہ ہو گئے ہیں۔ کل تک کہا جاتا تھا اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آج یہ پڑھنا پڑ رہا ہے کہ اللہ ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جو حفظہ اللہ سے رحم اللہ ہو گئے، اے اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو جو بشری تقاضے کے تحت ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی روح کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرما، اور ان کے علاوہ بھی جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور اے اللہ ان کے علاوہ جو لوگ انتقال فرما گئے ہیں اور تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں، ان سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما، ان سب کی روحوں کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ دوبارہ تجھ سے یہ دعا کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں بھی اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما، اور آخری وقت ہماری زبان سے کلمہ شہادت ادا ہو جائے۔ اللہ ہم کو ایسا مومن بنا کہ آخری زبان سے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔